ذلتوں کے مارے لوگ، مصنف فیودور داستویوسکی، تیسرا حصہ، دوسرا باب۔ وہ ہماری طرف لپکا تو اس کے چہرے پر ایک طرح کی تب و تاب تھی۔ خوشی کے مارے مکھڑا کھلا جا رہا تھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ اس نے یہ 4 دن بڑے مزے میں چین آرام سے گزارے ہیں۔ صرف صورت دیکھ کر ہی یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ ہم سے کوئی بات کہنے کو بے تاب ہے۔ ہاں تو میں موجود ہوں، وہ ایسی آواز میں بولا جو سارے کمرے میں گونج گئی۔ وہ جسے اوروں سے پہلے یہاں موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا، سب کچھ۔ مجھے وقت نہیں تھا بالکل کہ میں آج تم سے 2 لفظ بھی کہہ سکتا پیارے پاپا، اور کہنے کو بہت باتیں تھیں۔ جب وہ ذرا اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تبھی ان سے اس طرح تم کہہ کر بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس نے اپنی بات کاٹ کر میری طرف خطاب کرتے ہوئے یہ جملہ کہا، ورنہ خدا بچائے اور وقت میں تو اس کی ممانعت ہے، اور اس کی ترکیب بھی کیا نکال رکھی ہے کہ خود مجھ سے بات کرتے ہیں تو آپ کہہ کر، لیکن آج کے دن سے میرا دل چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی اچھے موڈ میں رہیں، اور میں یہ کر کے دکھا دوں کہ ہاں، کہنا یہ ہے کہ ان 4 دنوں کے اندر میں بالکل ہی بدل چکا ہوں، قطعی بالکل ایک سرے سے بدل گیا ہوں، اور ابھی آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ یہ تو خیر آگے کی بات ہے۔ فی الحال جو بات سب سے اہم ہے وہ ہیں یہ بیٹھی ہیں، موجود ہیں۔ پھر نتاشا میری کبوتری، سلام میری پیاری۔ اس نے نتاشا کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے اور زوروں میں اس کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں ان دنوں کتنا بے چینی سے یاد کیا ہے، لیکن چاہے کچھ بھی ہو جاتا ملنا ممکن ہی نہ تھا۔ میری جان کوئی صورت اس کی ہو نہیں سکتی تھی میری پیاری۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم ذرا دبلی ہو گئی ہو، اور یہ کیا پیلی پڑی ہوئی ہو۔ اس نے مزے میں آ کر نتاشا کے ہاتھوں پر اپنے بوسوں کی تہہ چڑھا دی اور اپنی خوبصورت آنکھوں سے اسے للچا کے دیکھنے لگا، جیسے دیکھنے سے جی نہ بھرا ہو۔ میں نے نتاشا پر نظر ڈالی اور اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ ہم دونوں کے خیالات ایک ہی تھے، کہ وہ ذرا بھی قصوروار نہیں تھا، اور ہاں واقعی وہ بے قصور آدمی بھلا کب اور کیسے قصوروار قرار دیا جا سکتا تھا۔ نتاشا کے زرد رخساروں پر ایک دم تیزی سے تمتماہٹ پھیل گئی، جیسے سارا لہو اس کے دل سے کھینچ کر سر کو چڑھ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اکڑ کے اس نے پرنس کو دیکھا۔ مگر آخر کہاں تم تھے، کہاں اتنے دن؟ اس نے تھمی ہوئی اور رکتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہی تھی، جیسے ہانپ رہی ہو۔ خدا کی پناہ، نتاشا اسے کس قدر چاہتی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں گویا قصوروار ہوں تمہارے سامنے، اور گویا کیا مانی واقعی خطاوار ہوں۔ میں خود سے یہ جانتا ہوں، اور یہی جان کر تو آیا بھی ہوں۔ کاتیا مجھ سے کل بھی کہتی تھیں اور آج بھی کہا کہ کوئی عورت ایسی لاپرواہی کو معاف نہیں کر سکتی۔ اسے وہ سب معلوم ہے جو کچھ منگل کے روز یہاں ہوا۔ میں نے دوسرے ہی دن بتا دیا تھا۔ میں نے کاتیا سے بحث کی اور کہا، کیوں نہیں، ایک عورت تو ضرور ایسی ہے جو معاف کر سکتی ہے، اور اس کا نام ہے نتاشا۔ اور غالباً ساری دنیا میں ایک ہی عورت اور ہے جو اس بات میں اس کی ہمسر ہو سکتی ہے، یعنی کاتیا۔ میں یہاں لازماً یہ جان کے آیا ہوں کہ اس شرط میں میری جیت رہی، کیا تم جیسی فرشتہ سیرت لڑکی مجھے معاف کرنے سے انکار کر دے گی؟ اگر وہ نہیں آیا ہے تو کوئی بات ایسی ضرور ہوگی جس نے روک لیا، ورنہ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہو۔ میری نتاشا نے یوں ہی سوچا ہوگا، بھلا میں اپنے دل سے تمہاری محبت کیسے نکال سکتا ہوں؟ ممکن ہے یہ؟ میرا دل تم سے ملنے کو ایسا تڑپتا رہا ہے۔ بہرحال قصور میرا بھی ہے، لیکن جب تم کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا تو سب سے پہلے تم ہی مجھے حق بجانب سمجھو گی۔ میں ابھی سب بتائے دیتا ہوں، میں تم لوگوں کے سامنے اپنا دل نکال کے رکھ دوں گا، اسی لیے آیا ہوں۔ میں آج ادھر سے ہوتا ہوا گزرنا چاہتا تھا، صرف آدھے منٹ کی فرصت تھی مجھے، تاکہ اڑتا ہوا پیار کرتا چلوں تمہیں، لیکن اس کا بھی موقع نہیں ملا۔ کاتیا نے مجھے ایک ضروری کام سے اپنے ہاں فوراً جھٹ پٹ بلوا لیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو رہا تھا، اور پاپا تم نے مجھے دیکھا۔ اس دفعہ میں دوسری بار دوسرے رکے پر کاتیا کے ہاں جا رہا تھا۔
تم جانو ہمارے ہاں آج کل سارے دن قاصد ایک گھر سے دوسرے گھر دوڑتے رہتے ہیں۔ ایوان پیتروچ، آپ کا پرزہ مجھے کل رات پڑھنے کو ملا۔ آپ نے اس میں جو کچھ لکھا تھا بالکل قطعی اور صحیح لکھا تھا، مگر کیا کیا جائے، جسمانی طور پر ناممکن تھا۔ تو میں نے سوچا اچھا کل رات کو میں اپنے اوپر سے سب الزام ہٹا دوں گا، کیونکہ آج رات کو تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ نتاشا تمہارے ہاں میں نہ پہنچتا۔ وہ پرزہ بھلا کیسا تھا؟ نتاشا نے سوال کیا۔ یہ میرے ہاں آئے تھے، میں ملا نہیں، چنانچہ انہوں نے اپنے پرزے میں اس پر کہ میں تمہارے پاس نہیں آیا مجھے سخت سست کہا اور لکھ کر وہاں رکھ آئے۔ انہوں نے بالکل صحیح کیا، کل کی بات ہے یہ۔ نتاشا نے مجھ پر نظر ڈالی۔ لیکن اگر تمہارے پاس اتنا وقت تھا کہ صبح سے شام تک کاتریانا فیودورونا کے پاس رہو، تو پرنس نے بات چھیڑی۔ میں جانتا ہوں جو تم کہنے والے ہو۔ الیوشا نے باپ کا جملہ کاٹا۔ اگر کاتیا کے پاس جا سکتا تھا تو اس سے دگنی وجہیں تھیں یہاں آنے کی۔ ابا جان، میں تم سے بالکل اتفاق رکھتا ہوں، بلکہ اور اپنی طرف سے بڑھاؤں گا کہ دگنی ہی کیوں لاکھوں کروڑوں گنی وجہیں تھیں یہاں پہنچنے کی۔ لیکن اول بات یہ ہے کہ زندگی میں تم جانو عجیب اور انجانے واقعات پیش آ جاتے ہیں جو ہر چیز میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں اور سب کچھ الٹ پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ کچھ اسی قسم کی صورتیں مجھے پیش آئیں۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں نا کہ ان دنوں میں بالکل بدل گیا، قطعی بدل گیا، سر سے پاؤں تک کے ناخن تک۔ اس کا مطلب ہوا کہ جو صورتیں پیش آئیں وہ نہایت اہمیت رکھتی تھیں۔ اوفو، توبہ ہے، مگر ہوا کیا تمہارے ساتھ؟ اچنبے میں مت ڈالے رکھو برائے مہربانی، نتاشا اس کے جوش و خروش پر مسکراتے ہوئے چیخی۔ واقعی اس کی حالت کچھ مضحکہ انگیز تھی۔ وہ جلدی مچا رہا تھا اور جلدی کے مارے منہ سے الفاظ ایسے پرواز کر رہے تھے کہ اکثر ان میں ربط تک نہیں ہوتا تھا، جیسے اگڑم بگڑم بولے جا رہا ہو۔ اسے بے قراری تھی کہ سب کچھ کہہ ڈالے، بولتا چلا جائے، بیان کر دے، لیکن بیان کرتے وقت نتاشا کا ہاتھ برابر تھامے ہوئے تھا اور اسے ہونٹوں تک لاتا تھا جیسے پیار کر ہی نہیں چکتا۔ اصل بات وہی ہے کہ مجھے پیش کیا آیا، الیوشا نے کہنا جاری رکھا۔ اوہ میرے عزیزو، کیا میں نے دیکھا، کیا میں نے کیا، کیسے کیسے لوگوں کو جانا، پہلے کاتیا کو ہی لے لیجئے، وہ سراپا کمال ہے۔ میں اب تک اسے قطعی بالکل نہیں سمجھا تھا۔ اس روز منگل کو جب میں نے نتاشا تمہیں یاد ہے اس کے بارے میں بتایا تھا اس جوش و خروش کے ساتھ، اس وقت بھی میں کاتیا کو قطعی نہیں سمجھا تھا، تب بھی اس نے اپنا اصلی چہرہ مجھے نہیں دکھایا تھا، لیکن اب تو ہم ایک دوسرے کو پوری طرح سمجھ گئے ہیں اور تکلف اٹھ گیا ہے، اس حد تک کہ آپس میں الیوشا اور کاتیا کہہ کر خطاب کرتے ہیں۔ مگر میں شروع سے ہی کہوں گا، اول تو یہ کہ نتاشا، کاش تم وہ سب کچھ سن سکتی جو کاتیا نے اس روز تمہارے بارے میں کہا۔ بدھ کا دن تھا جب میں نے اسے یہاں کا تمام قصہ سنایا۔ ہاں، یہ کہتا چلوں کہ بدھ کو میں تمہارے سامنے سچ مچ بالکل ہی بے وقوف بنا جب اس روز صبح کے وقت ملنے آیا تھا۔ تم تو بڑے تپاک سے مجھ سے ملی، ہمارے لیے جو نئی صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس کی وجہ سے تم میں تو نئی حرارت تھی اور اس پورے معاملے کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتی تھیں۔ تم اداس بھی تھیں مگر ساتھ ساتھ مزے میں تھیں اور مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرنے پر تلی ہوئی تھیں، اور میں تو کہ خود کو بہت لیے دیے اور روکے ہوئے۔ اوہ کیا حماقت ہوئی ہے، سخت بے وقوفی۔ یقین کرنا میری بات کا، میں یہ جتانا چاہتا تھا اور اس بات پر اکڑا ہوا تھا کہ ان قریب شوہر بن جاؤں گا، یعنی ایک ذمہ دار آدمی، اور اس کی اکڑ بھی جتانے چلا تو کس کے سامنے؟ تمہارے سامنے۔ اوہ تم مجھ پر اس وقت کتنا ہنسی ہوگی، اور واقعی میری حرکت ایسی تھی کہ میرا مذاق اڑایا جاتا۔ پرنس خاموش بیٹھا تھا اور کسی فاتحانہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ الیوشا کو تکے جا رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اسے اس بات کی خوشی ہے کہ بیٹا اپنے آپ کو اس قدر کچے ذہن کا بلکہ حماقت کی پوٹ ظاہر کر رہا ہے۔ میں اس رات پرنس کو بہت غور سے دیکھتا رہا اور قطعی اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اگرچہ پدرانہ شفقت کی کتنی ہی باتیں بنائی گئی ہوں، لیکن ایک شخص کو اپنے بیٹے سے ذرا بھی محبت نہیں۔ میں یہاں سے کاتیا کے ہاں پہنچا۔ الیوشا نے اپنا قصہ پھر انڈیلا۔ نہیں، پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ صرف اس دن جا کے ہم نے ایک دوسرے کو ٹھیک طرح سمجھا، مگر یہ ہوا کیسے؟ عجیب بات ہے، بلکہ یاد تک نہیں۔
کچھ محبت بھرے الفاظ، کچھ جذبات، خیالات جو بے تکلفانہ ظاہر ہوئے، اور بس ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ تمہیں کاتیا سے ملنا ہوگا، سمجھی؟ واقعی نتاشا، تمہیں اس سے ملنا چاہیے۔ کیسے اس نے ہر بات کھول کر سمجھا کر ایک ایک بات صاف کر کے مجھے بتایا کہ تم کیا ہو، میرے لیے کیسا خزانہ ہو۔ رفتہ رفتہ اس نے مجھ پر اپنے خیالات ظاہر کیے اور زندگی کے متعلق تمام اپنے تصورات مجھے بتائے۔ کیا سنجیدہ، کتنے جوشیلے دل و دماغ کی لڑکی ہے۔ اس نے فرض کی بات کی، زندگی کے مقصد کی گفتگو کی، یہ کہا کہ ہمیں کس طرح انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، اور کوئی 5-6 گھنٹوں کے تبادلہ خیالات کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے سے بالکل متفق ہو گئے۔ بات اس عہد و پیمان پر ختم ہوئی کہ ہمارے درمیان ہمیشہ دوستی برقرار رہے گی اور ساری زندگی مل کر کام کریں گے۔ کام؟ کس معنی میں؟ پرنس نے تعجب سے پوچھا۔ میں اس قدر بدل گیا ہوں والد بزرگوار کہ تم کو واقعی ان باتوں سے حیرت ہوگی کہ میں تمہارے دل کی باتوں کو پہلے سے ہی جانتا ہوں، الویشا نے ایک دھمک کے ساتھ جواب دیا۔ آپ سب دنیا دار لوگ ہیں، آپ کے پاس محض دقیانوسی اصول ہیں، گمبھیر اور بے درد۔ آپ لوگ ہر نئی چیز کو، جو بھی نئی اور اچھوتی ہے، ہر اس چیز کو بے اعتباری سے، ناگواری سے اور نفرت سے دیکھتے ہیں، مگر میں اب وہ بالکل نہیں رہا ہوں جو تم مجھے چند روز پہلے تک سمجھتے رہے ہو۔ اب میں بالکل مختلف ہو چکا ہوں۔ اب میں دنیا میں ہر چیز کو اور ہر ایک کو آنکھ چار کر کے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا عقیدہ درست ہے تو میں اس عقیدے کے لیے آخری حد تک چلا جاؤں گا، اور اگر میں اپنے راستے سے ڈگمگاتا نہیں ہوں تو ایماندار ہوں۔ میرے لیے بس اسی قدر کافی ہے۔ اب آپ اس کے بعد جو چاہیں کہے جائیں، مجھے اپنے اوپر پکا اعتقاد ہے۔ اوف، پرنس نے اس پر چھینٹا مارتے ہوئے کہا۔ نتاشا نے ہم کو بے چینی سے دیکھا۔ اسے الویشا کی طرف سے فکر تھی۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ الویشا بولنے پر آتا ہو تو ایسی باتیں بھی اس کے منہ سے نکل جاتی جو اس کے حق میں اچھی نہ ہوتی تھیں۔ اب وہ اس بات کو جانتی تھی، اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ الویشا ہمارے مذاق کا نشانہ بنے، اور وہ بھی خاص طور پر اس وقت جب کہ باپ بیٹھا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو الویشا؟ بھلا کیا فلسفے کی باتیں چھانٹ رہے ہو؟ نتاشا نے ٹوکا۔ کسی نے تمہیں سکھا پڑھا دیا ہے، میں جانوں۔ بہتر ہو کہ تم ہمیں یہ بتا دیتے کہ کرتے کیا رہے اتنے دن۔ یہی تو بتا رہا ہوں، الویشا چلایا۔ سنو، کاتیا کے 2 رشتہ دار ہیں دور کے، دونوں دور کے رشتے سے بھائی لگتے ہیں، لیونکا اور بروینکا۔ ان میں سے ایک طالب علم ہے، دوسرا محض ایک نوجوان ہے۔ ان سے کاتیا کے دوستانہ تعلقات ہیں، اور دونوں واقعی غیر معمولی آدمی ہیں۔ اصولی طور پر شاید ہی کبھی وہ کاؤنٹس صاحبہ کے ہاں جاتی ہوں، ورنہ نہیں۔ جب کاتیا کی اور میری بات ہوئی انسان کے فرائض کے بارے میں، مقصد حیات کے بارے میں وغیرہ، تو اس نے مجھ سے ان رشتہ داروں کا ذکر کیا اور ان کے نام فوراً پرزہ لکھ کر دیا۔ میں ایک دم ان لوگوں سے ملنے دوڑا، اور اسی شام کو ان سے میری بہت گاڑی دوستی ہو گئی۔ ان کے ہاں کوئی درجن بھر آدمی تھے، طالب علم، افسر، آرٹسٹ، ایک ان میں سے ادیب بھی تھا۔ سب آپ سے واقف ہیں۔ ایوان پیترووچ، یعنی آپ کی تصانیف پڑھ چکے ہیں اور مستقبل میں آپ سے بہت امیدیں رکھتے ہیں۔ خود انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی۔ میں نے بتایا کہ آپ سے میری ملاقات ہے اور انہیں آپ سے ملانے کا وعدہ بھی کر لیا۔ ان سب لوگوں نے مجھ سے بے تکلفانہ تپاک برتا بھائی کی طرح۔ میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ جناب، ان قریب میں ایک شادی شدہ آدمی ہو جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے میرے ساتھ شادی شدہ آدمی کا سا برتاؤ کیا۔ وہ سب کے سب 5ویں منزل پر رہتے تھے، بالکل آخری منزل پر۔ اکثر ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، عام طور پر بدھ کے دن لیونکا اور بروینکا کے مکان پر۔ وہ سب کے سب تازہ دم نوجوان ہیں جن میں انسانیت کی خدمت کی بڑی زبردست امنگ پائی جاتی ہے۔ ہم لوگ آپس میں حال کے متعلق، مستقبل کے متعلق، سائنس اور ادب کے متعلق بات کرتے رہے۔ ایسے مزے کی باتیں ہوئیں، ایسی بے تکلفی اور سادگی سے کہ بس ایک ہائی اسکول کا طالب علم بھی وہاں آتا ہے۔ دیکھنے کے قابل ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے کس طرح پیش آتے ہیں۔ کتنے نیک سیرت شریف لوگ ہیں یہ۔ اس سے پہلے کبھی اس قسم کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ میں اس تمام عرصے کہاں رہا، کیا میں نے دیکھا، کس ماحول میں پلا بڑھا۔ نتاشا، اکیلی تم ہو جس نے مجھ سے کبھی اس قسم کی بات کی تھی۔
ہائے نتاشا، تم کو تو ان لوگوں سے ملنا ہی چاہیے، کاتیا انہیں پہلے سے جانتی ہے، وہ لوگ بھی اس کا ذکر بڑی عقیدت اور احترام سے کرتے ہیں، اور کاتیا نے لیونکا اور بروینکا ان دونوں سے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ جیسے ہی وہ بالغ ہوگی اور رقم ہاتھ میں آ جائے گی تو اپنی دولت میں سے 10 لاکھ روبل فوراً اس مشترک مقصد کے لیے نظر کر دے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ لیوینکا اور بروینکا اور ان کی ساری ٹولی اس 10 لاکھ کی رقم کو اپنی نگرانی میں لے لے گی۔ پرنس نے پوچھا، یہ صحیح نہیں ہے، بالکل بیجا بات ہے، اس طرح سے بات کرنا بالکل بیجا ہے ابا جان۔ الویشا گرم ہو کر چیخ پڑا۔ میں قیاس کر سکتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ کیا سوچ رہے ہیں۔ ہم اس 10 لاکھ کی رقم کے بارے میں یقیناً کافی بات چیت کر چکے ہیں، اور پھر طے کیا گیا ہے کہ کیوں کر اسے مناسب طور پر خرچ کیا جائے۔ آخر میں فیصلہ ہوا کہ سب سے پہلے سماجی بیداری کے کام پر یہ روپیہ لگایا جائے۔ پرنس نے گویا اپنے آپ سے کہا، میں بھی واقعی اب تک کاترینا فیدرونا سے ٹھیک طرح واقف نہیں تھا۔ پرنس نے گویا اپنے آپ سے کہا، لیکن اب بھی اس کے لہجے میں تمسخر بھری مسکراہٹ موجود تھی۔ میں ان کی ذلت سے اور بہت سی باتیں وابستہ کرنے کو تیار تھا، یہ صحیح ہے، مگر ایسی بات کیوں؟ ایسی کیا بات؟ الویشا بیچ میں بول پڑا۔ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بے جوڑ بات ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے مقررہ دستور سے الگ پڑتی ہے، کیونکہ آج تک کسی نے 10 لاکھ کی رقم اس طرح چندے میں نہیں دی ہے، اور وہ دے دے گی، یہی نا؟ تو پھر کیا ہوا؟ اگر وہ دوسروں کی مصیبت سے اپنی راحت نہیں سمیٹنا چاہتی، کیونکہ لاکھوں کی اس رقم پر زندگی بسر کرنے کے معنی ہیں دوسروں کی مصیبت سے اپنی راحت سمیٹنا۔ یہ بات مجھے حال ہی میں معلوم ہوئی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اپنے ملک کے اور دوسروں کے کام آئے اور اپنی دولت کا ایک حصہ عام فائدے کے کام میں لگا دے۔ ہم نے اسکول کی کتابوں میں خیرات کے پیسوں کا ذکر پڑھا تھا، لیکن یہ کیا کہ جب لاکھوں کی رقم خیرات میں دینے کا سوال آ گیا تو بات ہی کچھ اور ہو گئی۔ تو پھر جس دانش مندی پر مجھے اس قدر اعتقاد تھا، اس میں کیا دھرا ہے؟ کچھ نہیں۔ تم اس طرح میری صورت کیوں تک رہے ہو ابا جان؟ جیسے تم کسی مسخرے کو، بے عقل آدمی کو دیکھ رہے ہو، اور اس سے فرق بھی کیا پڑتا ہے اگر میں کوئی مسخرہ بے عقل ہوں؟ نتاشا، تمہارے سننے کے قابل تھا کہ کاتیا نے اس بارے میں جو کچھ کہا۔ اس نے کہا کہ عقل ہی سب سے اہم شے نہیں ہے، بلکہ سب سے اہم ہے جو عقل کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی کردار، دل، عالی ظرفی کی صلاحیتیں، ارتقاء۔ اس سلسلے میں بیزمنگن کا قول فیصل بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بیزمنگن یہ لیونیکا اور بیونیکا کا ملنے والا ہے، اور ہمارے درمیان وہ نہایت صاحب عقل اور عالی دماغ انسان ہے۔ کل ہی کی بات ہے کہ دوران گفتگو میں وہ بولا، بے وقوف جو خود اعتراف کر لے کہ وہ بے وقوف ہے، بے وقوف نہیں رہ جاتا۔ واہ، کیا حقیقت بیان کر دی ہے بیزمنگن نے۔ ہر منٹ اس کے منہ سے اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں، وہ صداقتیں بکھیرتا ہے۔ یہ تو واقعی عالی دماغ ہونے کی نشانی ہے، پرنس نے جملہ کسا۔ تم پھر مجھ پر ہنس رہے ہو، لیکن تمہاری زبان سے تو میں نے کبھی ایسی بات نہیں سنی، اور آپ ہی کیا، آپ کے دوستوں میں سے بھی کسی کی زبان سے کبھی ایسی بات سننے میں نہیں آئی۔ بلکہ اس کے برخلاف ایسا لگتا ہے جب آپ کے حلقے کے لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں، جیسے یہ تمام باتیں زمین کے برابر کر دی گئی ہوں، تاکہ تمام صورتیں، تمام ناکیں ایک ہی قسم کے ڈھیروں پر چلتی رہیں، کچھ خاص قسم کے اصولوں کی پیروی کریں، جیسے یہ ممکن ہے، جیسے یہ ان باتوں کے مقابلے میں 1000 بار ناممکن نہ ہو جن پر ہم گفتگو کرتے ہیں، جن کو ہم سوچتے ہیں۔ اس کے باوجود الٹا ہم کو ہی یوٹوپین، خیالی دنیا میں بسنے والے کہا جاتا ہے۔ کاش تم سنتے کہ کل ان سے میری کیا باتیں ہوئی ہیں۔ ہاں تو خیر، تم سناؤ الویشا، کس چیز کے بارے میں باتیں ہوئیں؟ کیا سوچا گیا؟ میں ابھی تک اچھی طرح سے نہیں سمجھ رہی ہوں، نتاشا بولی۔ عام طور پر ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ترقی کی جانب، انسانیت کی طرف اور محبت کی سمت لے جاتی ہیں۔ آج کل کے مسائل کے تعلق سے ہم آزاد پریس کے بارے میں، آنے والی اصلاحات کے بارے میں، انسان دوستی کے بارے میں، موجودہ دور کی نمایاں شخصیتوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہم ان کی چھان بین کرتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے عہد کیا ہے کہ آپس میں بالکل
کھل کر بات کریں گے اور اپنے متعلق ایک دوسرے سے کچھ بھی چھپا کر نہیں رکھیں گے۔ اس میں ذرا بھی ہچکچائیں گے نہیں، صرف صاف دلی دو ٹوک اظہار خیال ہی سے ہمارا مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس پر بزمگین سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے۔ میں نے اس کے متعلق کاتیہ کو بتایا، وہ بھی بزمگین سے پورا اتفاق کرتی ہے۔ چنانچہ ہم نے بزمگین کی رہنمائی میں عہد کیا ہے کہ تمام عمر ایمانداری اور کھلے پن سے کام لیں گے اور کوئی چیز ہمیں اس راہ سے ہٹا نہ سکے گی، چاہے ہمارے بارے میں لوگ کچھ ہی کہیں، کوئی بھی فیصلہ دیں، لیکن ہمارے سر میں جو سودا ہے، وہ جو ہم نے ٹھانی ہے، جو غلطیاں ہم سے ہوں گی ان سے بالکل شرمائیں گے نہیں، ہچکچائیں گے نہیں اور برابر آگے بڑھتے جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کی عزت کریں تو شرط اول ہے کہ آپ خود اپنی عزت کیجیے۔ صرف اسی خودداری سے آپ دوسروں کو اپنی عزت کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ ہیزمنگن یہی کہتا ہے اور کاتیہ اس سے مکمل اتفاق کرتی ہے۔ اب ہم لوگ اپنے عقائد کے بارے میں عام طور سے اتفاق کرتے ہیں اور ہم نے طے کیا ہے کہ خود اپنے اوپر کڑی نگاہ رکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرے کا جائزہ بھی لیتے رہیں گے۔ کیا بکواس کی جھڑی لگا دی ہے، پرنس بے چینی سے چیخ پڑا۔ اور یہ شخص بزمگن کون ہے؟ نہیں، اس معاملے کو یوں ہی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کس کو یوں ہی نہیں چھوڑا جا سکتا؟ الویشا نے ان کا جملہ پکڑ لیا۔ سنیے ابا جان، یہ سب باتیں میں تمہارے سامنے اب کیوں کہہ رہا ہوں؟ صرف اس لیے اور اس امید میں کہ تم کو بھی اپنے حلقے میں لے آؤں، بلکہ میں نے تو تمہاری طرف سے بھی وعدہ کر لیا ہے۔ تم ہنستے ہو، اچھا ہے، میں جانتا تھا کہ تم ہنسی اڑاؤ گے، لیکن میری پوری بات تو سن لو۔ تم دل کے اچھے اور عالی ظرف ہو، سمجھ لو گے۔ تم ابھی جانتے نہیں، ان لوگوں سے ملے نہیں، ان کی باتیں نہیں سنی تم نے۔ مان لیتا ہوں کہ تم نے یہ سب کچھ سنا ہوگا اور ان تمام معاملات کا مطالعہ بھی کیا ہوگا، کیونکہ تم بڑے عالم فاضل آدمی ہو، لیکن اس کے باوجود یہ بھی درست ہے کہ تم ان لوگوں سے نہیں ملے، کبھی ان کے یہاں نہیں گئے ہو، تب بھلا ان کے بارے میں صحیح فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے صرف فرض کر لیا ہے کہ ان سے واقف ہو، ان سے ملو، ان کی بات سنو، اور پھر میں پیشگوئی کیے دیتا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جہاں تک میرا بس چلے گا میں اس کی کوشش کروں گا میں تم کو اس حلقے میں برباد ہونے سے بچاؤں جس سے تم نے خود کو اس درجہ وابستہ کر رکھا ہے، اور جو عقیدے تم نے اپنا رکھے ہیں ان سے تم کو نجات دلاؤں۔ پرنس خاموشی سے اس جھپٹے کو سنتا رہا۔ ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی اور چہرے پر نفرت کے آثار۔ نتاشا اسے یوں دیکھ رہی تھی کہ صاف بے پردہ گھن ظاہر ہوتی تھی۔ پرنس نے نتاشا کی اس کیفیت کو دیکھا ضرور، مگر انجان بن گیا۔ جو ہی الویشا نے بات پوری کی، باپ پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ کرسی پر ایسے گرا جیسے ضبط نہ کر پا رہا ہو، پھر بھی ہنسی قطعی طور پر بناوٹی تھی، اصلی نہیں۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ صرف اس لیے ہنس رہا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے بیٹے کو سخت سے سخت کچوکا دے اور اس کو ذلیل کرے۔ واقعی الویشا پر مردنی چھا گئی، اس کے چہرے پر انتہائی غم و غصے کی کیفیت طاری ہو گئی، لیکن وہ صبر و سکون سے کام لیتا رہا جب تک کہ باپ کا ہنسی ٹھٹھا ختم نہیں ہو گیا۔ ابا جان، تم کس وجہ سے ہنس رہے ہو مجھ پر؟ اس نے رنج سے پوچھا۔ میں نے تو سیدھے صاف طریقے سے تمہاری طرف قدم بڑھایا۔ اگر میں تمہاری رائے میں حماقت کی بات کر رہا ہوں تو غلطی کو درست کر دو، لیکن مجھ پر ہنسو مت۔ اور اس میں ہنسنے کی بھلا کیا بات؟ وہ بات جو میرے لیے اب مقدس اور قابل قدر بن چکی ہے۔ اچھا فرض کر لو میں غلطی پر ہوں، جو کچھ میں نے کہا وہ سب فضول احمقانہ بات ہے۔ مان لو کہ میں نہایت کند ذہن اور عقل سے عاری ہوں، جیسا کہ تم کئی بار خود کہہ چکے ہو، لیکن غلطی بھی کروں تب بھی ایمانداری اور صدق کے دل سے کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی عزت و شرافت کو تو نہیں ڈبویا۔ مجھے اعلیٰ خیالات کی قدر ہے، وہ چاہے غلط ہی ہوں لیکن ان کی بنیاد پاک پاکیزہ ہے۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ تم نے یا تمہارے لوگوں نے کبھی مجھ سے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی جو مجھے براہ راست پر لگا سکتی یا اپنی طرف کھینچ سکتی۔ تم انہیں رد کر دو، ان کی کہی ہوئی باتوں کے مقابلے میں بہتر بات بتاؤ اور میں تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گا، لیکن مجھ پر ہنسو نہیں، کیونکہ اس سے مجھے
کلک ہوتا ہے۔ الویشا نے یہ الفاظ نہایت شرافت اور ذرا اکڑپن کی آن کے ساتھ کہے۔ نتاشا اسے ہمدردی سے دیکھتی رہی۔ پرنس نے بیٹے کی باتیں حیرت سے سنی اور فوراً اپنا انداز تبدیل کر دیا۔ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں رنج پہنچاؤں میرے عزیز، پرنس نے جواب دیا، بلکہ اس کے برعکس مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ اب تم زندگی میں ایسا قدم اٹھانے کی تیاری میں ہو کہ تمہیں اس طرح کا من موجی لڑکا نہ ہونا چاہیے۔ میرے دماغ میں یہی ایک بات ہے۔ میں بے اختیار ہنس پڑا تھا اور میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تمہاری تذلیل کروں۔ تو پھر مجھے ایسا کیوں لگا؟ الویشا نے تلخی سے کہنا جاری رکھا۔ مجھے بہت دنوں سے ایسے کیوں محسوس ہوتا ہے کہ تم مجھے معاندانہ بے رحمانہ تمسخر کی نظروں سے دیکھتے ہو، اور وہ نظر نہیں ہے جس سے کوئی باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے۔ یا آخر میں کیوں محسوس کرتا ہوں کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں اس طرح تمسخر کے ساتھ اپنے بیٹے پر نہ ہنستا جیسے اب تم مجھ پر ہنس رہے تھے۔ سنو، ہم ابھی کھلے طریقے سے صفائی کیے لیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے، تاکہ آئندہ کسی قسم کی غلط فہمیاں ہمارے درمیان نہ رہ جائیں۔ اور میں تم سے تمام سچ کہہ دینا چاہتا ہوں، جب میں نے یہاں قدم رکھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ آپ لوگ مجھ سے اس طرح پیش نہیں آئے جیسی امید تھی مجھ کو۔ ہے یہ بات یا نہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم میں سے ہر ایک جو کچھ محسوس کر رہا ہے اسے صاف طور سے بیان کر دے؟ صاف گوئی سے کتنا شر دور ہو سکتا ہے۔ پرنس نے کہا، ہمارے سامنے جو تجویز تم رکھ رہے ہو وہ دانشمندی کی ہے، شاید ہمیں اسی سے شروع کرنا چاہیے تھا۔ اس نے نتاشا پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، تو پھر میری بھرپور صاف گوئی کا برا نہ ماننا۔ الویشا نے کہنا شروع کیا، تم خود یہی چاہتے ہو اور تم ہی اس کی فرمائش کر رہے ہو۔ تو سنو، تم نتاشا سے میری شادی ہو جانے پر راضی ہو؟ تم نے ہمیں یہ خوشی عطا کی اور اس کی خاطر خود اپنے جذبات کو دبا دیا۔ تم نے عالی حوصلگی دکھائی اور ہم سب اس شریفانہ رویے کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ تو پھر اب کچھ مزہ لے کر لگاتار کیوں اشاروں کنایوں میں کہتے رہتی ہو کہ میں ابھی تک ایسا لڑکا ہوں جس کا مذاق اڑایا جائے اور اس قابل نہیں کہ شوہر بن سکوں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ایسا لگتا ہے جیسے تم نتاشا کی نظر میں میری توہین کر رہے ہو اور مجھے بے وقوف دکھا رہے ہو، بلکہ ذلیل کر رہے ہو۔ تم کو ہمیشہ اسی میں مزہ آتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں احمق نظر آؤں۔ یہ بات میں نے اسی وقت نہیں دیکھی بلکہ بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں۔ گویا تم کسی وجہ سے جتانا چاہتے ہو کہ لو دیکھو، تم دونوں کی شادی بالکل بے جوڑ اور احمقانہ ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے۔ واقعی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تم جو ہمیں بتا رہے ہو خود تم کو اس کا یقین نہیں ہے۔ تم خود ہی اس معاملے کو مذاق سمجھ رہے ہو، کوئی خام خواہ کا خیالی پلاؤ اور مضحکہ خیز ہوائی قلعہ خیال کرتے ہو۔ جو کچھ آج تم نے کہا، میں صرف اسی سے یہ نتیجہ نہیں نکال رہا ہوں، بلکہ اسی روز منگل کی رات کو جب میں یہاں سے لوٹ کر تمہارے پاس گیا ہوں تو میں نے تمہاری زبان سے عجیب قسم کے کچھ جملے سنے جنہیں سن کر حیرت بھی ہوئی اور تکلیف بھی۔ بدھ کے دن بھی جب تم باہر جا رہے تھے تو تم نے ہماری موجودہ پوزیشن کے بارے میں کچھ اشارے کنائے کیے، نتاشا کے متعلق بھی کچھ کہا۔ توہین آمیز تو نہیں تھا، بلکہ بالکل اس کے برعکس، مگر میں ویسا بھی نہیں تھا جیسا میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ بس یوں ہی سطحی بات جس میں محبت یا جذبے کا یا نتاشا کے لیے دل میں عزت کا کوئی شائبانہ تھا، اسے بیان کرنا مشکل ہے۔ اندازہ یہی بتاتا تھا، دل سنتا ہے۔ اچھا کہہ دو کہ میں غلطی پر ہوں، میرا وسوسہ دور کر دو، میرے دل سے یہ کانٹا نکال دو اور نتاشا کے دل سے بھی، کیونکہ تم نے اس کو بھی رنج پہنچایا ہے۔ یہ میں نے پہلی نظر میں تاڑ لیا تھا جیسے ہی اندر قدم رکھا ہے۔ الویشا نے یہ باتیں جذبے اور عزم سے کہیں۔ نتاشا اس کی گفتگو سنجیدگی کے ساتھ سنتی رہیں اور اس کا چہرہ اندرونی اضطراب سے دمکتا رہا۔ تقریر کے دوران ایک آدھ بار اس کے منہ سے دبی آواز نکل گئی، بالکل بجا ہے، صحیح ہے۔ پرنس سناٹے میں آ گیا۔ میرے عزیز، اس نے جواب دیا، مجھے وہ سب تو یاد نہیں جو رہ سکتا ہے جو میں نے تم سے کہا، لیکن یہ عجیب لگ رہا ہے کہ تم نے میری باتوں کا یہ مطلب نکالا۔ خیر،
جس طرح بھی مجھ سے ہو سکے میں تمہاری تشفی کر سکتا ہوں۔ اگر میں اس وقت تم پر ہنسا ہوں تو اس کی وجہ ظاہر ہے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ میں کہوں گا کہ اس ہنسی سے میں چاہتا تھا کہ اپنے اندر کی ناگواری تم پر ظاہر نہ ہونے دوں۔ جب خیال کرتا ہوں کہ تم شوہر ہونے والے ہو تو یہ بات اس قدر امکان سے باہر، اتنی واہیات اور احمقانہ اور اس قدر معاف کرنا ان الفاظ کو مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہے۔ تم اس ہنسی پر مجھے قصوروار ٹھہراتی ہو اور میں کہتا ہوں کہ یہ سب تمہاری بدولت ہے۔ خطا میری بھی ہے، غالباً ادھر کچھ عرصے سے تم پر میری نظر کچھ کم رہی اور اسی لیے اب جا کر کہیں آج شام مجھے یہ پتہ چلا کہ تم میں کیا کچھ کر گزرنے کی اہلیت ہے، اور اب تو مجھے اس تصور سے ہی ڈر لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ نتالیہ نکولائیونا کا مستقبل کیسا گزرے گا۔ میں نے ذرا جلدی کی۔ مجھے صاف نظر آتا ہے کہ تمہارا دونوں کا کوئی جوڑ نہیں۔ محبت تو ہمیشہ گزراں ہوتی ہے مگر بے جوڑ پن ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ میں اکیلے تمہاری قسمت کا ہی رونا نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اگر تمہارے ارادے اس درجہ شریفانہ ہیں تو تم اپنے ساتھ نتالیہ کو بھی لے ڈوبو گے، قطعی لے ڈوبو گے۔ اب تم کوئی گھنٹہ بھر سے انسانیت کی محبت، اپنے عقائد کی بلندی، ان شریف آدمیوں کا تذکرہ جن سے تمہاری نئی نئی دوستی ہوئی ہے لیے بیٹھے ہو، لیکن ایوان پیتروچ سے پوچھ لو کیا اس بیہودے زینے پر چوتھی منزل تک چڑھتے ہوئے میرے منہ سے کیا الفاظ نکلے ہیں جب میں اوپر دروازے تک پہنچا ہوں اور خدا کا شکر ادا کیا کہ جسم و جان تو سلامت بچ گئے۔ تم جانتے ہو مجھے خود بخود کیا خیال آیا اس وقت۔ اس پر حیرت ہو گئی کہ نتالیہ نکولائیونا سے اتنی تو محبت کرتے ہو تم، اور اس کے باوجود انہیں اس قسم کے مکان میں رکھ چھوڑا ہے۔ یہ کیوں کر ہوا کہ تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی سبیل نہ ہو اور تم اس حالت میں نہ ہو کہ اپنا فرض ادا کر سکو تو تم کو اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ شوہر بن سکو اور ذمہ داریاں اپنے سر لے سکو۔ صرف محبت کرنا کافی نہیں ہے بلکہ محبت کو عمل میں ظاہر ہونا چاہیے، لیکن تمہارا عقیدہ یہ معلوم ہوتا ہے میرے ساتھ رہو چاہے ساتھ رہنے میں بھگتنا ہی کیوں نہ پڑے۔ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، تم جانو کوئی شریفانہ عمل نہیں ہے۔ ساری دنیا انسانیت سے محبت کی باتیں بنانا، سنسار بھر کے مسائل پر جوش و خروش دکھانا اور اسی کے ساتھ خیال تک کیے بغیر محبت کے خلاف جرم کرنا کسی طرح سمجھ میں نہیں آتا۔ نتالیہ میری بات نہ کاٹیے گا، مجھے اپنی بات پوری کر لینے دیجیے۔ میں اپنے دل کی بھڑاس نکال لوں، جو محسوس کرتا ہوں کہہ ہی ڈالوں۔ الویشا، تم ابھی ہم سے کہہ رہے تھے کہ پچھلے چند دنوں میں تمہاری رغبت ہر اس چیز کی طرف ہو گئی ہے جو شریفانہ ہے، عمدہ ہے اور منصفانہ ہے، اور مجھے ملامت کر رہے تھے کہ ہماری سوسائٹی میں اس قسم کی کوئی کشش موجود نہیں ہے۔ وہاں لے دے کے صرف 2 اور 2 4 کی اقلیت ہے اور بس۔ اچھا تو اب دیکھو، اونچی اعلیٰ درجے کی اور نفیس چیزوں سے تو رغبت ہو آدمی کو، اور اس کے بعد منگل کو جو کچھ ہوا تھا اسے اب 4 دن ہو گئے۔ 4 دن سے اس ہستی کو نظر انداز کر دیا جائے جو غالباً دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ تم خود اس حد تک اپنی زبانی کہہ چکے ہو کہ تم نے کاترینا فیودورونا سے بحث کی کہ ناتالیہ اس قدر تمہیں چاہتی ہیں اور اتنی عالی ظرف ہیں کہ تمہارے غلط رویے کو معاف کر دیں گی، مگر تمہیں کیا حق ہے کہ ان کی طرف سے معافی کی امید رکھو اور اس پر شرط لگاتے پھرو؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ تمہیں ایک بار بھی یہ خیال نہ آیا ہو کہ کتنے تلخ خیالات، کتنے شکوک و شبہات اور بدگمانیاں ان دنوں تم نے نتالیہ کے دل میں پیدا کی ہوں گی؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو چونکہ کچھ نئے خیالات نے تمہارے تخیل کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے، اس لیے اولین فرض کی طرف سے غفلت برتنے کا حق مل گیا تمہیں؟ آپ مجھے معاف کیجیے گا نتالیہ کہ میں اپنے وعدے سے پھر رہا ہوں، لیکن موجودہ صورتحال کسی بھی وعدے سے کہیں زیادہ اہم ہے، یہ آپ خود اپنی جگہ محسوس کریں گی۔ الویشا، کیا تم جانتی ہو کہ میں نے نتالیہ کو اس کرب کی حالت میں دیکھا اور دیکھتی ہی اندازہ ہو گیا کہ تم نے ان 4 دنوں میں ان کی زندگی کو جہنم بنا دیا جو ان کے لیے بہترین خوشیوں کے دن ہونے چاہیے۔ ایک طرف تو تمہارا یہ برتاؤ، یہ عمل ہے، اور دوسری طرف الفاظ الفاظ اور الفاظ۔ بتاؤ کیا میں حق بجانب نہیں ہوں؟ اور اس کے بعد جب کہ خود تم ہر طرف سے قصوروار ٹھہرتے ہو مجھے الزام دیتے ہو۔ پرنس کہہ چکا،
وہ اپنے زور بیاں سے خود ہی محظوظ ہوا اور اپنے فاتحانہ انداز ہم سے چھپا نہیں سکا۔ جب الویشا نے نتاشا کی بپتا سنائی تو اس نے درد بھری نظروں سے نتاشا کو دیکھا، لیکن نتاشا پہلے ہی فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ بس الویشا، رنج نہ کرو، نتاشا نے کہا، دوسرے لوگ تم سے زیادہ قصوروار ہیں۔ بیٹھ جاؤ اور سنو، میں جو کچھ تمہارے والد بزرگوار سے کہنے والی ہوں، وقت آ گیا ہے کہ قصہ ختم کیا جائے۔ ہاں ہاں نتالیا نکولونا، جو کچھ جی میں ہے کہہ ڈالیے، پرنس نے چمک کر کہا۔ میں آپ سے اصرار کرتا ہوں، میں کوئی 2 گھنٹے سے یہ پہیلیاں سن رہا ہوں، اب میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ میں صاف کہہ دیتا ہوں کہ مجھے یہاں اس قسم کے غیر مقدم کی امید نہ تھی۔ شاید ایسا ہو کیونکہ آپ نے سوچا تھا کہ ہمیں لفظوں کی طلسم میں گرفتار کر لیں گے اور آپ کی در پردہ نیت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جائے گا۔ آپ سے کہنا سننا کیا، آپ خود سب کچھ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ الویشا صحیح کہتا ہے، آپ کی اولین خواہش یہ ہے کہ ہم دونوں میں کھنڈت ڈال دی جائے۔ آپ پہلے سے بہت اچھی طرح سے اپنے دل میں جانتے ہیں کہ منگل کی شام کے بعد یہاں کیا ہونے والا ہے، اور آپ ہی نے گویا انگلیوں پر گن گن کر اس کا حساب لگا لیا تھا۔ میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ آپ سنجیدگی سے نہ تو مجھے دیکھتے ہیں اور نہ اپنی اس تجویز کو جو خود آپ کی طرف سے آئی۔ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں اور اپنا کام نکالنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کھیل آپ کا پکا ہے۔ الویشا بالکل حق بجانب تھا جب اس نے آپ کو برا بھلا کہا کہ آپ اس پورے معاملے کو شیخ چلی کی کہانی بنائے دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ الویشا کو ملامت کرتے۔ اور خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس نے انجانے میں وہی سب کچھ کیا جو آپ اس سے توقع کرتے ہیں۔ میں حیرت سے پتھرا گیا۔ مجھے پہلے سے اندیشہ تھا کہ آج کی شام کوئی نہ کوئی ہنگامہ برپا ہو کر رہے گا، لیکن نتاشا نے جو کھل کر بے باکی سے اپنے جی کی کہہ ڈالی، اور وہ بھی بے پردہ توہین آمیز لب و لہجے میں، اس نے مجھے حد درجہ حیران کر دیا۔ تو اسے ضرور کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا، میں نے جی میں سوچا، اور تبھی اس نے اٹل فیصلہ کر لیا ہے کہ آر یا پار کر کے چھوڑے گی۔ ممکن ہے کہ نتاشا کو پرنس کی آمد کا بہت بے چینی سے انتظار رہا ہو تاکہ جو کہنا ہے سب کچھ اس کے منہ پر کہہ ڈالے۔ پرنس کا چہرہ ذرا پیلا پڑ گیا۔ الویشا کے چہرے سے ایک بے معنی خوف اور تکلیف دہ اندیشہ لپک رہا تھا۔ ذرا آپ سوچئے تو، کس بات کا الزام ابھی آپ نے مجھ پر دیا ہے؟ پرنس سے ایک دم بول پڑا۔ اچھا ہوتا کہ آپ اپنے الفاظ پر ذرا غور کر لیتی، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اوہو، تو آپ مختصر لفظوں میں سننے کو تیار نہیں ہیں؟ نتاشا بولی۔ اور تو اور یہ لیجئے، خود الویشا بھی آپ کو ٹھیک اسی طرح سمجھا جیسے میں، حالانکہ ہماری ایک دوسرے سے بات بھی نہیں ہوئی، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں۔ اسے بھی یہی خیال گزرا کہ آپ ہمارے ساتھ بہت گرا ہوا اور توہین آمیز کھیل کھیل رہے ہیں، اور الویشا تو بہرحال آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے ایک ایک لفظ پر ایسا ایمان رکھتا ہے جیسے آسمان سے نازل ہوا ہو۔ آپ نے اسے بھی ضروری نہیں سمجھا کہ اس کے سامنے احتیاط برتیں اور ہوشیاری سے کام لیں۔ آپ نے سوچا کہ الویشا آپ کے دل کی بات کیا بھانپ سکتا ہے، لیکن اس کے پاس نازک، حساس اور اثر قبول کرنے والا دل ہے، اور آپ کے الفاظ، آپ کا لہجہ، جیسے کہ اس کا بیان ہے، اس کے دل میں زخم کا نشان چھوڑ گئے ہیں۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہا ہوں، کچھ نہیں، پرنس نے میری طرف منہ کر کے اور ایسی صورت بنا کے جیسے وہ حیرت اور الجھن میں ڈوبا ہوا ہو وہی جملہ دہرایا، گویا وہ مجھے گواہ بنا رہا ہو۔ وہ بدحواس بھی ہو رہا تھا اور اضطراب کے عالم میں بھی تھا۔ آپ شکی ہو رہی ہیں، آپ اندیشے میں پڑ گئی ہیں، وہ نتاشا کو خطاب کر کے بولتا چلا گیا۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ آپ کو کاترینا فیدرونا سے جلن ہو رہی ہے، اور اس غصے میں ہر ایک کو قصوروار ٹھہرانے پر تلی ہوئی ہیں، خاص طور پر مجھے۔ اور یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ آپ کے مزاج کے بارے میں عجیب سی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ مجھے اس قسم کی صورتحال بھگتنے کی عادت نہیں ہے۔ اگر میرے بیٹے کی غرض نہ ہوتی تو میں یہاں اب 1 منٹ بھی نہیں ٹھہرتا۔ خیر، میں پھر بھی توقع کرتا ہوں کہ آپ مہربانی فرما کر اپنی بات صاف کر دیں گی۔
اچھا، تو آپ کا اصرار ابھی بدستور قائم ہے اور آپ باوجود کہ اس معاملے کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں مگر دو لفظوں میں سمجھنے کو تیار نہیں، تو گویا آپ کی مرضی یہی ہے کہ میں صاف صاف آپ کے منہ پر سب کچھ کہہ ڈالوں۔ مجھے صرف اسی کی بےتابی ہے۔ اچھا یوں ہے تو پھر سنیے، نتاشا ڈٹ کر بولی۔ اس کی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھیں۔ میں سب کچھ کہہ دیتی ہوں، سب کچھ، اول سے آخر تک۔